جناب ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے محمد زبیر صاحب سے. زبیر صاحب، ایک اور بات ہم نے دیکھی کہ عمران خان نے اس جلسے کے بعد اور گرفتاریوں کے بعد یہ کہا کہ جی اب میں کسی سے بات نہیں کروں گا، اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں ہوگی. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ جب سیاست میں بات چیت ہی نہ ہو رہی ہو تو پھر کس طرح سے معاملات جو ہیں سلجھیں گے جناب؟ عامر، میں ایک چیز وہ کہنا چاہتا تھا جی کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کی اسمبلی جنوری 2023 میں توڑی گئی تھی، اور اس کے حساب سے پاکستان کے آئین کے حساب سے اپریل 2023 میں الیکشنز ہونے تھے 90 دن میں. وہ 1.25 سال تک نہیں ہوئے، 1.25 سال مطلب سال لیٹ کیے، تو اس پر کوئی چڑھائی نہیں ہوئی، اس پر کوئی ریاکشن نہیں ہوا. ایک جلسہ جو ہو رہا ہے جو 7 بجے ختم ہونا تھا اور وہ نہیں ہوا، اس پر آپ نے ریاکشن دیکھ لیا. کیا مطلب پاکستان کی ترجیحات دیکھ لیں کہ آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو، الیکٹورل پالیٹکس کے حوالے سے، لوگوں کے مینڈیٹ کے حوالے سے ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی آپ نے چند منٹ کیوں لیٹ کیے، اس لیے دھاوا بھولا گیا. اینی ویز، جو عمران خان نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ کرنے کا، ان کا اپنا انٹرنل تجربہ ہے. جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ جو پچھلا جلسہ منسوخ کیا گیا تھا اگست کی شاید 22 کو ہونا تھا کیا، وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی مرضی سے ہوا تھا. اور عمران خان کو کہا گیا تھا شاید حالات کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی، عمران خان ایگریڈ، اور وہ اس کے اوپر فلیگ بھی آیا پی ٹی آئی کے اوپر اس کے سپورٹرز کی طرف سے کہ جی یہ ہر دفعہ لاسٹ منٹ پہ آ کے آپ کیوں کینسل کرتے ہیں. اینڈ دیٹ واز اپیرنٹلی ایز اے ریزلٹ آف اے ڈسکشن، جو کہ ایک لحاظ سے پازیٹیو چیز تھی. لوگ جو بھی کہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے، بٹ رول تو نہیں ہے، اس میں تو کوئی تو رائے نہیں ہے ہمارے آئین کے مطابق، بٹ ریالٹی یہ ہے کہ اس حکومت کا کوئی رول نہیں ہے، جو رولنگ پارٹی ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے، پارلیمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. سو اگر آپ نے بات کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کس سے بات کریں گے؟ آپ اسٹیبلشمنٹ سے ہی کریں گے. سو عمران خان نے اگر یہ ڈس اپوائنٹمنٹ میں آ کے کہا ہے کہ جی وہ ختم کر رہے ہیں، اب ہوپ کہ اسٹیبلشمنٹ گوز بیک ٹو ہم اور کچھ ایکسپلین کریں، کچھ ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے ان کو کمفرٹ ملے اور یہ بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو. کیونکہ اگر وہ بات چیت نہیں ہوگی تو یہ تو سٹیلمنٹ رہے گا، پولرائز سچویشن رہے گی. اور یہ پاکستان کے لیے پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این کی بات نہیں، پاکستان کے لیے میرا خیال ہے یہ بہت ہی ڈیڈلی ایک چیز خطرناک ہوگی صورتحال ہے کہ ایک اتنی بڑی. اچھا، ابھی کہنے والے کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کی سیاست بند گلی میں ہے، حکومت کی سیاست بند گلی میں. آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ سٹیلمیٹ ہے، ہر چیز پھنسی ہوئی ہے. اب اس سٹیلمیٹ کو توڑنے کے لیے پہلکاری ظاہر ہے کہ جس کے پاس اختیار اور اقتدار ہے وہی کرے گا، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. تو آپ بھی عمران خان صاحب کی طرح کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے کچھ مطلب ہے پہلکاری کرنی چاہیے، اسے انیشیٹو لینا چاہیے. جی دیکھیں نا، میں تو یہ بالکل کنسیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جی آپ کو اس سے رولنگ پارٹی سے بات چیت کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے. دیر از نتھنگ رانگ، اس کی ڈاؤن سائڈ نہیں ہے، پولیٹیکل کوئی ہے نہیں ہے، وہ میں نہیں کہہ رہا، بٹ بات چیت تو کرنی چاہیے. پارلیمنٹ میں تو جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو بات بھی ظاہر ہے اسپیکر کو ایڈریس کرتے ہیں. اسپیکر کون ہے؟ جو حکومت کا نمائندہ ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے لیے بات چیت کرنا، کنسٹرکٹیو بات چیت کرنا ناممکن ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ مینڈیٹ لے کے نہیں آئی ہے، یہ فارم 45 کے بیسس پر نہیں ہے، 47 کے بیسس ہے. کیا حکومت اس چیز کو کنسیڈ کرے گی؟ کیا حکومت کوئی ایسا اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہوگی جس سے پی ٹی آئی سیٹسفائی ہو کہ جی ٹھیک ہے ٹرائیبیونلز اس قسم کے لگائیں اور ان کو تیزی سے چلایا جائے، تاکہ جو الیکٹورل جو بھی کنسرنز ہیں، ارریگولیرٹیز ہیں پی ٹی آئی کی نظر میں، اس کو ایڈریس کیا جائے. اب جس ملک میں یہ کہتا ہوں، جس ملک میں 7 مہینے کے بعد کیپٹل اسلام آباد کے 3 حلقوں کا مسئلہ سالو نہ ہو. مسئلہ کیا ہے؟ فارم 45 کا ٹوٹل جو ہے فارم 47 سے میچ نہیں کرتا. اگر 7 منتھس میں ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کا آپ خود مستقبل دیکھ لینا ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑے سے اقدامات، حل کیا ہے؟ کیا اسٹیلمیٹ کو توڑا کیسے جائے؟ اس کے لیے کیا فارمولا ہوگا؟ ایک کہیں سے بات آ رہی کہ جی فواد چودھری صاحب نے بھی کہا، مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کہا بھئی کوئی قومی حکومت بنا دیں اور وہ ایک آگے بڑھنے کا جو ہے راستہ جو ہے وہ مہیا کرے. کچھ کولنگ آف پیریڈ ہونا چاہیے، اس میں جو متنازع شخصیات ہیں پیچھے ہٹ جائیں. آپ کے نزدیک کیا راستہ ہوگا؟ جی میرے نزدیک عامر، میں نہیں اس چیز پر ایگری کرتا کہ کولنگ آف پیریڈ کیا. پاکستان میں 77 سال سے ہم نے غیر آئینی طریقے سے حکومتیں ہٹائی ہیں، بنائی ہیں،
اور رن کرنے کی کوشش کی ہے. کبھی ملٹری انٹرونشنز ہوئیں, کبھی ہائیبریڈ سسٹم تھا, کبھی 2 نمبر طریقے سے الیکشنز کروائے گئے. بھائی ایک طریقہ آزما لیں نا, آئین کے حساب سے. آج بھی آئین کے حساب سے میں کیا کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مت دے دے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین کے حساب سے الیکشنز کی ارریگولیرٹیز ایڈریس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اس کا طریقہ کار کوئی ڈیفائن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, یہ بیسک ہے. اس کے علاوہ تو آپ چل ہی نہیں سکتے. سو نہ پی ٹی آئی سیٹسفائی ہوگا, اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ یہ بنگلہ دیش ٹائپ سچویشن ہو جس میں اتنا فساد ہو کہ حکومت کا تختہ ہو. وہ کسی کے لیے بھی صحیح نہیں ہوگا, پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, مسلم لیگ یا پی ٹی آئی کے لیے. سو ایک ہی طریقہ ہے پاکستان کا, ایک دفعہ آزما کے دیکھ لیں کہ آئین کو ٹیسٹ کر لیں, آئین کے حساب سے چلیں, اور اس میں پرسنالٹی کو سامنے نہ رکھیں. تو پھر اس کا کیا ہوگا, پھر عمران کا کیا ہوگا, شہباز شریف کا کیا ہوگا. ہم پہلے پرسنالٹی رکھتے ہیں, پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اچھا اگر ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیا تو عمران آ جائے گا. تو پھر اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آئین میں بہت سخت کمزوری ہے, کہ کبھی آپ کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کا راستہ روکنا ہے, کبھی کہتے ہیں بے نظیر کا روکنا ہے, کبھی کہتے ہیں نواز شریف کا روکنا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ عمران خان کا روکنا ہے. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انہوں نے آسان اور سہل نسخہ جو ہے وہ بتایا کہ جی آئین پہ عمل کر لیں, اور وہ جو ہے اس سیاست کی الجھی ڈور کو سلجھانے میں مددگار ہوگا.